الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في دعائه: اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے محترم و مکرم بافیض عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی قیمتی اور مفید باتیں پیش فرمائی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے فکر مند اور مخلص علماء کا وجود ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بڑا انعام ہے، اور ہم آپ سب حضرات سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے علاقے کے اہل اللہ اور بزرگوں اور علماء سے وابستہ رہ کر اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ ہر قدم پر آپ کی بہترین رہنمائی ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کامیابی سے نوازیں گے۔ آج صبح کی مجلس میں حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم جب دعا فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ دعائیہ کلمات بھی اپنی دعا میں ارشاد فرمائے تھے، جن کا ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ یہ دراصل سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، جو اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن جو دعائیہ کلمات منقول ہیں وہ معنی کے اعتبار سے بہت ہی شاندار ہیں اور اس قابل ہیں کہ ہم ان کا ورد رکھیں اور معنی کو سمجھ کر اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں۔
اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ اپنے اندر دعا کا پہلو بھی رکھتی ہیں اور نصیحت کا پہلو بھی رکھتی ہیں۔ آپ ادعیہ معصورہ کو پڑھیں، حزب البحر ہے، مناجات مقبول ہے، حسن حسین ہے، الدعاء المقبول ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خیر کی چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے جو مانگی نہ ہو، اور کوئی ایسا شر نہیں چھوڑا ہے جس سے آپ نے بنا نہ چاہیے۔ ایسی بہترین شاندار نفع بخش دعائیں ملتی ہیں احادیث شریفہ میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی اس انداز میں مانگی جانے والی چیز۔ تو ان دعاؤں کے اندر بڑی برکات ہیں۔ علماء کو، طلباء کو بالخصوص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو معصور دعائیں ہیں ان کو معنی کے استحضار کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہم روزانہ 5-10 منٹ دعا میں لگا دیں، اپنی دنیاوی دینی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگا دیں اور اس کی عادت ڈال لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا برکتیں زندگی کے اندر ظاہر ہوں۔ تو یہ دعائیہ کلمات بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اس میں مانگی ہیں۔ فرمایا اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے علم دے کر مخلوق سے مستغنی کر دیجئے۔ اور علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اس علم سے علم آخرت مراد ہے، علم دین مراد ہے، حلال حرام کا علم مراد ہے، کیونکہ ایک مسلمان اسی علم کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اگر اس کے علاوہ دیگر علوم حاصل نہیں ہے تو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، اگر ہے بھی تو معمولی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے۔ لیکن اگر آدمی علم دین سے محروم ہے، اسے حلال حرام کا پتہ نہیں ہے، جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہے، صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اس میں آدمی دوسرے کا محتاج نہ رہے، بلکہ خود اس قابل ہو جائے کہ وہ جان سکے قرآن کریم کے ذریعے، احادیث شریفہ کے ذریعے، فقہ اسلامی کے ذریعے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اس کو علم کے اعتبار سے مستغنی کر دیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی جگہ تشریف فرما ہوئے کہ سامنے سے حاجیوں کی جماعتیں قافلے گزر رہے تھے۔
وہاں آپ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ صاحب جا رہے ہیں اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں شاعر صاحب ہیں، ان کی بڑے شعر کی شہرت ہے۔ یہ اچھا شاعر صاحب ہیں؟ فرمایا جانے دو، کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ ایسا علم نہیں ہے کہ اس کی جہالت کی وجہ سے آدمی کو کوئی افسوس ہو، کوئی نقصان ہو، ہے نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر ایک قافلہ گزرا، وہاں دیکھا کہ ایک صاحب ہے، ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ کہ یہ فلاں صاحب ہیں، ان کو خاندانی نسبتوں کا، شجروں کا بڑا علم ہے، فلاں خاندان، فلاں بیٹا، فلاں پوتا، فلاں دادا پر دادا، پکڑ لکڑ دادا، سکڑ دادا، سب پتہ ہے۔ عربوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، بڑی اہمیت تھی۔ یہ نصاب ہے، بتایا گیا کہ یہ فلاں صاحب، آ جانے دو، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، علم ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ علم ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ الغرض ایسے قافلے گزرتے رہے اور حضرت اسی طرح کی بات فرماتے رہے، تاہاں کہ قافلہ گزرا جس میں ایک صاحب تھے اور لوگ ان کے ارد گرد مسئلے پوچھ رہے تھے کہ آج میں نے قربانی رمی سے پہلے کر لی، کوئی کہہ رہا تھا میں نے طواف زیارت پہلے کر لیا، کوئی کچھ مسئلہ پوچھ رہا، کوئی کچھ، اور وہ جواب دے رہے ہیں تمہارا حج میں ایسا ہو گیا، تمہارے اوپر دم واجب ہو گیا، دم واجب نہیں ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حج کے مسائل کے متخصص رہے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں حج کے مسائل۔ بخاری شریف میں لمبی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پیغمبر علیہ السلام کے آخری حج کا پورا نقشہ کھینچ دیا، یہ تک لکھ دیا کہاں آپ نے نزول فرمایا، کہاں آپ نے قیام فرمایا، کب آپ چلے، کہاں اترے، ساری جگہیں آپ نے بتلا دی۔ تو خاص ان کو شغف تھا حج کے مسائل سے، لوگ پوچھ رہے تھے، وہ جواب دے رہے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہے بات، یہ ہے آدمی، یہ ہے علم، کہ آدمی یہ بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ جائز ہے، ناجائز، یہ حلال ہے، یہ حرام۔ اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بھئی جسے سیکھنا ہو تو یہ سیکھے، یہ دنیا میں بھی کارآمد ہے اور آخرت میں بھی کارآمد۔ تو جس کو یہ مقام مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے کہ اسے حلال حرام کا علم ہو جائے، جائز ناجائز کا علم ہو جائے، قرآن و سنت کا علم ہو جائے، اور وہ لوگوں سے اس معاملے میں مستغنی ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہ مانگی جا رہی ہے۔ اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ مجھے مالدار بنائیے، لوگوں سے بے نیاز بنائیے، علم صحیح دے کر۔ یہ صرف علم لفظ بولا گیا ہے، لیکن جب بھی قرآن پاک میں العلم کا ذکر آتا ہے یا احادیث شریفہ میں علم کی فضیلت کا مضمون آتا ہے،
تو اس سے علم دین مراد ہوتا ہے، اور علم دین میں بھی علم صحیح مراد ہوتا ہے، علم دین میں بھی علم صحیح مراد ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ بھی اپنا کہنا شروع کر دو، فلسفیانہ انداز میں گفتگو شروع کر دو، ایسی باتیں بیان کرنی شروع کر دو جو اب تک سلف میں سے کسی نے نہ بیان کی ہوں، اور اس کو علم سمجھا جائے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ علم تو وہی ہے جو معروف ہے، علم تو وہی ہے جو سلف صالحین سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، جو معتبر علماء سے ثابت ہے، وہی علم ہے۔ بھلے سے سب کو پتا ہو، وہ علم نہیں ہے کہ نادر و نایاب باتیں، کہ بھئی آج تک ایسا نقطہ کسی نے بیان نہیں کیا، آج تک تو ہم نے ایسی بات سنی نہیں، واہ یہ بہت بڑا علامہ ہے۔ نہیں، علامہ وہ ہے جو معروف باتیں بیان کرے، وہ علامہ ہے شریعت کی نظر میں، کیونکہ شریعت کل کی کل معروف ہے، منکر نہیں ہے۔ اجنبی اور نامانوس بات جو بیان کرتا ہے اس کا علم صحیح نہیں۔ علم صحیح وہ ہے جو معتبر، مستند اور لوگوں میں معروف باتیں بیان کرے، وہی آدمی دراصل علم صحیح کا حامل ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی، کئی مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، آدمی کو گمراہی سے بچانے والی چیز دو ہیں، علم صحیح اور صحبت صالح۔ علم صحیح اور صحبت صالح، علم پختہ ہو، مضبوط ہو تو لاکھ کوئی چرب زبانی کرے، یہ مضبوط علم والا اس کے جھانسے میں کبھی نہیں آ سکتا، اس کا دل اسے قبول نہیں کرے گا۔ جو علم صحیح کا حامل ہے، چاہے لاکھ ہو اس کے سامنے اچھے سے اچھے انداز میں گفتگو کی جائے، لیکن اس کا دل مان نہیں سکتا علم صحیح۔ اسی طرح صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی رہے گا تو بھی گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ دعا سب کو ماننی ہے، اساتذہ کو بھی ماننی ہے، طلباء کو بھی ماننی ہے۔ اللہم اغننی بالعلم، اے اللہ ہمیں علم دے کر مخلوق سے مستغنی کر دیجئے، اتنا علم آپ ہمیں عطا کیجئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت محدود نہیں ہے کہ بھائی ہم تو فارغ ہو گئے، ہم نے تو دورہ پڑھ لیا، اب تو ہم عالم ہو گئے، ہمیں تو سند مل گئی۔ یہ سند کمال علم کی سند نہیں ہے، کمال نصاب کی سند ہے۔ ہمارا جو نظام ہے مدرسے کا، اس کو آپ نے پورا کر لیا، وہ مراحل آپ نے پورے کر لیے، اس کی آپ کو سند دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ علامۃ الدار ہو گئے، ابھی تو آپ شروع ہوئے ہیں۔ حضرت الاستاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ طلباء تین طرح کے ہوتے ہیں، بہت ذہین، متوسط اور کم فہم۔ فرمایا جو بہت ذہین ہے وہ اگر فارغ ہونے کے بعد پڑھانے میں لگیں گے تو 10 سال میں ان کو علم آنا شروع ہوگا، آئے گا نہیں، ابھی شروع ہوگا 10 سال میں۔ اور جو متوسط ہے 15 سال میں، اور جو کم فہم ہے 20 سال میں شروع ہوگا۔
یہ نہیں کہ کامل ہو جائیں گے، بلکہ آنا شروع ہوگا، کچھ علم کی مٹھاس کچھ چکھنا شروع کریں گے وہ جب مسلسل لگے رہیں۔ تو یہ دعا بہت اہتمام کے ساتھ مانگی جائے، اللہم اغننی بالعلم، اور اس علم سے علم دین، علم صحیح مراد لیا جائے۔ علم صحیح کہاں ملے گا؟ علماء حق کی کتابوں میں ملے گا، ان کے ملفوظات میں ملے گا، ان کے افادات میں ملے گا۔ ایک نور پیدا ہوگا دل کے اندر، اور تاریکی اور غلط باتوں سے دل میں ایک طرح کی بے رغبتی پیدا ہوگی۔ اہل حق کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر، مطالعہ کر کے یہ مانگا جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے بھی کئی احادیث شریفہ میں، دیگر احادیث میں دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع چاہتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور میں ایسے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ نفع بخش نہ ہو کیا مطلب؟ علم صحیح نہ ہو تو نفع بخش کیسے ہوگا؟ یا علم پر عمل نہ ہو تو وہ نفع بخش نہیں ہوگا، یا علم گمراہی کا ذریعہ بن جائے تو وہ مضر بن جائے گا۔ تو الغرض یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اغننی بالعلم، اللہ سے مانگا جائے۔ صرف مطالعہ کرنے سے علم نہیں آئے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت محنت کرنے سے علم نہیں آئے گا، محض راتوں میں جاگنے سے علم نہیں آئے گا، مانگنا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگا جائے گا تب یہ نعمت ملے گی، جی لگا کے مانگا جائے گا۔ نمازوں کے بعد مانگے، راتوں میں اٹھنے کا موقع ملے راتوں میں مانگے، اور قبولیت کے مواقع پر مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا کریں۔ کوئی دروازہ بند نہیں ہے، نبوت اور صحابیت کے علاوہ کوئی دروازہ بند نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی مقام بند نہیں ہے، کسی پہ تالا نہیں لگا کہ بھائی اللہ کے ولی تو ہو چکے اب نہیں ہونے والے، ایسا کچھ نہیں۔ ہر مرتبہ مل سکتا ہے، ہر مقام مل سکتا ہے، مانگنے والے چاہیے، اور اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورے کرنے والے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں۔ تو پہلا جز اس کا یہ ہے، اللہم اغننی بالعلم۔ اس کے بعد اگلا جز ہے وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے مزین فرما دیجئے علم کے ذریعے، بردباری کے ذریعے، عاقبت اندیشی کے ذریعے، عقل و فراست کے ذریعے مجھے آپ مزین کر دیجئے۔ علم تو ہے مگر جلال بہت ہے، لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب اتنی ڈانٹ پلائیں گے کہ بھول جاؤ گے جانا، تو علم کا فیض جاری نہیں ہوگا۔ عالم کے لیے حلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ جو بھی کسی امت کا، ملت کا، قوم کا ذمہ دار بنایا جائے
اس کے لیے علم کے ساتھ ساتھ حلم لازم ہے۔ اگر حلم نہیں ہوگا تو علم کا فیض آدمی سے جاری نہیں ہو سکتا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترشرو ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد جانثاری کر رہے ہیں سب یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کے کمال خلق کی وجہ سے، نرم روی کی وجہ سے، نصیحت اور ہمدردی کی وجہ سے، اور سختیوں پر صبر کی وجہ سے، اور حلم و بردباری کی وجہ سے ہر آدمی جان چھڑک رہا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ حلم کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ فائز ہیں۔ وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، یہ نہیں کہ بس منٹوں میں تولا، منٹوں میں ماشا۔ ایسا آدمی کبھی بھی لوگوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا، جو بات بات پر اکھڑ جائے، بے قابو ہو جائے، نہ زبان اس کی سلامت رہے، نہ قلم سلامت رہے، بس جو جی میں آئے شروع ہو جائے، یہ نہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے، نہ بندوں کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک وفد آیا تھا یمن کا، وفد عبد القیس۔ اس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا منذر ابن عائز، اور لقب تھا اشج عبد القیس۔ یہ بڑے ہی سمجھدار، بہت ہی بردبار اور بڑے اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ جب یہ وقت آیا تو جو وفد کے شرکا تھے مسجد نبوی کے قریب آ کر ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ سب اپنی سواریوں سے اتر کے سیدھے مسجد پہنچ گئے۔ یہ خیال نہیں رہا بھئی سواریاں آئیں نے باندھے کہاں، سامان کہاں رکھ کے، سب چھوڑ چھاڑ کے سیدھے مسجد کے حضور کی زیارت کرے۔ اور یہ جو تھے اشج عبد القیس، انہوں نے ساری سواریوں کو بندھوایا، سامان اتروایا، کپڑے میلے ہو رہے تھے، قریب میں ایک کنویں پر جا کر کے غسل کیا، کپڑے بدلے، اور اطمینان سے پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر۔ حضرت نے ان کے لیے اپنے قریب جگہ خالی کروا رکھی تھی۔ جب وہ تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اپنے قریب بٹھایا، بڑا اکرام کیا آپ نے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ تبارک و تعالی الحلم والانات، کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ان میں ایک حلم و بردباری ہے اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا ہے کسی بھی معاملے میں۔ لوگوں نے تو جلد بازی کی، اتر کے چلے گئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ اونٹ کہاں چلا جائے گا، سامان کہاں چلا جائے گا۔ اور انہوں نے نہایت تدبر کا اور تحمل کا معاملہ کیا، اور سب کو جو ہے بندھوا کر اور اتروا کے سب معاملہ ٹھیک کر کے پھر حضور کی خدمت میں آئے۔
تو یہ جو حلم ہے یہ آدمی کو 4 چاند لگا دیتا ہے، آدمی کے علم کے فیض کو عام کر دیتا ہے، اس کی ذات مرکز نور بن جاتی ہے اس حلم اور بردباری کی وجہ سے۔ خطاؤں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی اسے بعد میں۔ جو آدمی عاقبت اندیشی کے ساتھ کام کرتا ہے اسے حسرت اور افسوس کا سابقہ نہیں پڑتا، ٹھیک ٹھاک کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور مانگ رہے ہیں وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، آپ مجھے مزین کیجئے حلم کے ذریعے۔ ابھی حضرت مولانا اشارہ کر رہے تھے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی بات سن لی اور وہ ہمارے تصور اور ہماری رائے کے خلاف ہے تو یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ جو بات سنی گئی ہے صحیح ہے بھی یا نہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جھوٹ کا بول بالا ہے، آڈیو کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، بیچ کا جملہ نکال کر کے پیچھے کی بات جوڑ دی جاتی ہے، مطلب بالکل خبط ہو جاتا ہے اور ہم اسی پہ جو ہے اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حلم کی کمی ہے، بردباری کی کمی ہے، یہ عجلت پسندی ہے، یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتی۔ علم میں زینت جبھی پیدا ہوگی جب علم کے ساتھ حلم بھی ہو، بردباری بھی ہو، تحمل مزاجی بھی ہو، عجلت پسندی نہ ہو، عاقبت دیکھ کر کے اگلا قدم اٹھایا جائے، محض جذبات کی رو میں آدمی نہ بہ جائے، کسی کے کہنے میں نہ آ جائے۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر آدمی کا علم یقینی معنی میں کارآمد۔ ابھی چند دن پہلے جلالین شریف کے سبب میں پرچہ دیا، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، حکومت ایسی کر رہی ہے، سب ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ جو بات چلائی جاتی ہے تو سب متاثر ہوتے ہیں، طلبہ بھی متاثر ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی کس نے دیا پرچہ؟ پتہ چلا فلاں نے دیا۔ میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، بہت اچھی بات ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں کر رہا، بتاؤ تم کیا کریں؟ ہم نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تم بتاؤ کیا کریں؟ تو چپ۔ ارے بھائی جب تم اعتراض کر رہے ہو تو تم راستہ بھی تو بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ سڑک پر نکل کر کے آؤ، مقابلہ کرو۔ ارے بھائی مقابلے کے لیے مقابلے کے اسباب تو ہوں، انجام کچھ بہتر تو نظر آئے جبھی تو آدمی نکل کر کے آئے گا۔ خالی لکھ دینے سے اور خالی کہہ دینے سے اور خالی سوشل میڈیا پر چلا دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بہت سوچ سمجھ کر کے پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں۔ 20 اور 80 کا تناسب ہے،
آپ جتنا بڑا مظاہرہ کر لیں مقابلے کے اندر اس سے کئی گنا مظاہرہ ہو جائے گا اور مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو پائے گا۔ حل جبھی ہوگا جب کہ آپ جمہوریت کی دہائی دے کر اور دستور کی دہائی دے کر غیروں کو اپنے ساتھ ملا کر کے تحریک چلائیں گے تو آپ کا مسئلہ یہاں حل ہوگا۔ آپ کوشش کریں گے کہ غیر ہماری بات کو کہنے والے بن جائیں، اس انداز میں ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ سب کا مسئلہ ہے، ہمارا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو جائے۔ اب اگر ہم الگ ہو کر کے اپنی بات اٹھائیں گے اور آواز اٹھائیں گے تو ہم کبھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مل جل کر کے نہ ملیں گے، چل کر کے لینا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ادارے ہیں، مساجد ہیں، قبرستان ہیں، تحریکات ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ مسجدیں آباد رہیں، مدرسے آباد رہیں، جماعتوں کا آنا جانا باقی رہے۔ ان تمام باتوں پر نظر کر کے پالیسی بنائی جاتی ہے، اور آج ہم ہیں کہ بس دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس شروع ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ہم نے اس طالب سے کہا کہ جتنا تم سوچ رہے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری نہیں۔ الغرض مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، زینی بالحلم، اے اللہ آپ ہمیں مزین کر دیجئے حلم اور بردباری عطا کر کے، علم کے ساتھ حلم میں۔ تیسرے نمبر پر مانگا جا رہا ہے وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اے اللہ مجھے عزت عطا فرمائیے تقوی والی زندگی کے ذریعے۔ علم بھی ہو، حلم بھی ہو، لیکن آدمی متقی نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے تو بہت بڑا پگلا بھگت نظر آئے، صوفی نظر آئے، اور بہت بڑا نیک اور اچھا نظر آئے، لیکن جب تنہائی میں ہو تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہو، یہ آدمی کبھی بھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عزت کا مدار اللہ سے ڈرنے پر ہے، اور اللہ سے ڈرنا لوگوں کے سامنے بھی ہونا چاہیے، تنہائی میں بھی ہونا چاہیے، سر میں بھی ہونا چاہیے، علانیہ میں بھی ہونا چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو عالم دین ہو، حلیم الطبع ہو، اور پھر متقی پرہیزگار ہو، اس کی زبان بھی محفوظ ہو غلطیوں سے، اس کے کان بھی محفوظ ہوں، اس کی آنکھیں بھی محفوظ ہوں، اس کے ہاتھ بھی محفوظ ہوں، اس کا دل بھی بغض و عناد سے، حسد سے خالی ہو، اور اس کے اندر غلط باتوں کے ارادے اور عزائم نہ ہو۔ اس طرح سے آدمی کو دولت ملے گی تقوی کی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا، آخرت میں بھی سرخرو رہے گا۔ فَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اس کی بھی بہت ضرورت ہے، ہمارے اندر اس میں بہت کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔
مگر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اگر اب تک غلطی ہوئی ہے، اب اسی مجلس میں ارادہ کر لیں کہ ہم متقی بن کر کے رہیں۔ دوسروں کو بتلانے کے لیے متقی نہیں ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے بہتر انجام کے لیے ہمیں متقی بننا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ کا دینے کے لیے قبیلہ بنو سالم میں آپ نے خطبہ دیا، تو اس کے اندر ایک جملہ اس خطبے میں یہ تھا کہ من یصلح الذی ما بینہ وبین اللہ یصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کا معاملہ درست کر دیتے ہیں۔ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ ایمان اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے ہیں تو رحمان ان کی محبوبیت مقبولیت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو اکرمنی بالتقوی۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہم سے اگر غلطی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو ہم اس پر توبہ کر سکتے ہیں، عزم کر سکتے ہیں کہ اب جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ سب معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم سب یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اکرمنی بالتقوی، کہ اللہ مجھے تقوی عطا فرمائیے، حقیقی تقوی عطا فرمائیے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دعا مانگی، وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ، اے اللہ میری زندگی میں جمال پیدا کر دیجئے عافیت کے ذریعے۔ عافیت اس اعتبار سے کہ صحت ہو، تندرستی ہو، اچھا ماحول ملے، گھر کا بھی ماحول اچھا ہو، اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، دل کا سرور بن جائے، اچھے دوست مل جائیں، رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ مل جائے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، عزت والی روزی مل جائے، یہ سب چیزیں بھی مانگنے کے قابل ہیں۔ یہ عافیت بہت بڑی چیز ہے، چھوٹا سا لفظ ہے عافیت، لیکن بہت جامع ہے۔ دین میں عافیت، دنیا میں عافیت، گھر میں عافیت، بچوں میں عافیت، بیوی میں عافیت، رشتہ داروں میں عافیت، بس عافیت ہی عافیت۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا سب سے اعلیٰ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت مانگی بھی جائے، عافیت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ یہ سب باتیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو، کوئی انوکھی یا انسنی باتیں نہیں ہیں، یہ سب باتیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں، بس ان کا استحضار کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، حلم بھی عطا فرمائے، تقوی بھی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی بھی نصیب فرمائے اور عافیت والی موت بھی عطا فرمائے کہ اس حالت میں ہم دنیا سے جائیں کہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ یہی
ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی ان سب کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔